بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اس کائنات میں تشریف آوری کے موقع پر آپ کے جد حسین ابن علی علیہ آلہ طیب والثنا معصومین و جملہ مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا سبحان اس دن کے صدقے میں آپ کی قلبی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ سب کو طول عمر صحت اور سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بانیان جشن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں مختصر ترین گفتگو آج کے دن کی مناسبت سے سالہ گزشتہ کئی سالوں سے برابر اس دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ امام کی میلاد کے کئی پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، طول عمر کا فلسفہ قرآن سے حدیث سے آپ کے سامنے بیان کیا، 4.5 برس کی عمر میں کس طرح سے وہ صلاحیت جس کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کی راہبری کی جا سکے میں نے بیان کیا، تفصیل سے بیان کیا۔ پھر یہ کہ آقا ہمارے درمیان موجود ہیں، دیگر جس طرح سے جناب عیسیٰ ہیں، اللہ نے جناب عیسیٰ کو 33 سال کی عمر میں چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ زندہ ہے لیکن بیت المعمور پر، امام زمانہ زندہ ہیں لیکن اسی زمین پر زندہ ہیں، ہمارے درمیان ہماری عبادات میں شریک ہیں۔ ہر سال آقا حج کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں، ہماری عزاداریوں میں، ہماری مجالس میں، ہماری محافل میں شریک ہیں، ہمارے دکھوں میں، ہماری خوشیوں میں شامل ہیں۔ ہم امام زمانہ کی دعاؤں کے سائے کے نیچے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، تو اگر آقا ہمارے درمیان موجود ہیں تو پھر ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے، نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے بیان کیا تھا، جو یہ جس طرح سے تفہیم القرآن کا حوالہ دے کر بیان کیا تھا، ابوالعلا مودودی نے تفہیم القرآن کی 6 جلد میں یہ واقعہ لکھا۔ میں اشارتاً شاید بعض دوستوں کے ذہنوں تک نہ پہنچو، پھر میں چاہوں گا کہ چند جملے امام کی مادر گرامی سے متعلق آج کی گفتگو میں عرض کروں۔ آقا زندہ ہیں، موجود ہیں، ہمارے درمیان ہیں، پھر موجود ہوتے ہوئے دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ تو تفہیم القرآن 6 جلد سورہ مسد کے ذیل میں ابوالعلا مودودی نے لکھا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے ایک صحابی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن عثمان بن عامر، جن کی کنیت ابو بکر، جو برادران اہل تسنن کے پہلے خلیفہ رہے۔ ایک مرتبہ یہ ختمی مرتبت کے پاس گئے اور آپ کو کہنا شروع کیا، چونکہ پیغمبر گرامی اسلام کی ایک ہمسایہ خاتون تھی جو ابو لہب کی بیوی ہے، ابو سفیان کی بہن، جس کا نام ام جمیل تھا۔ یہ اس کی دیوار پیغمبر کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اتنا بغض تھا، اتنی نفرت تھی اس کے دل میں پیغمبر کے لیے، اتنا کینہ اور عداوت تھی کہ ہر روز اپنے گھر میں جھاڑو چلاتی اور جب کوڑا اکٹھا ہو جاتا تو سارے کا سارا کوڑا پیغمبر کے گھر دیوار سے پھینک دیتی، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو ابو لہب کو آدھی رات کو اٹھا کے جنگل میں لے جاتی، جھاڑیاں خاردار کانٹے کاٹ کے لے آتی اور پیغمبر کے گھر کے باہر گلی میں دروازے پر پھینک دیتی تاکہ پیغمبر جب گھر سے باہر نکلیں وہ کانٹے آپ کے قدموں میں چبھ جائیں، آپ زخمی ہو جائیں، آپ تکلیف اور اذیت کا شکار ہو جائیں۔ یہ دشمنی اور کینہ جس کے باعث اللہ نے ام جمیل اور ابو لہب سے متعلق نام لے کر ان دونوں کی مذمت میں پورا سورہ اتارا، اور جیسے یہ سورہ اترا اس کو آگ لگ گئی اور مسلسل اس کی دشمنی اور کینے میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ اب یہ زیادہ پیغمبر گرامی اسلام کے خلاف سرگرم ہوگی۔ ایک مرتبہ یہ ابوالعلا مودودی نے لکھا تفہیم القرآن کی 6 جلد سورہ مسد کے ضمن میں، کہا کہ ایک مرتبہ پیغمبر کے ایک صحابی ابو بکر عبداللہ بن عثمان بن عامر نے کہا، یا رسول اللہ ذرا احتیاط کیا کریں، آپ اکیلے گھر سے باہر نہ آیا کریں، اس لیے کہ ام جمیل ہاتھ دھو کے آپ کے پیچھے پڑی ہے، مبادا وہ آپ کو نقصان پہنچائے، آپ کو اذیت دے، آپ کی توہین کرے، گستاخی کرے، تو آپ اکیلے گھر سے باہر نہ آیا کریں، کسی عزیز کو، ساتھی کو، صحابی کو اس کے ہمراہ باہر تشریف لایا کریں۔ پیغمبر نے اب یہ گفتگو چل رہی تھی، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ 2 افراد کے درمیان بات چل رہی ہو، تیسرا اوپر سے آ جائے، ایسے ہی پیغمبر یہ ابو بکر کے درمیان گفتگو چل رہی تھی۔ ابوالعلا مودودی نے لکھا، جماعت اسلامی کی بانی
پاکستان کے عظیم عالم گزرے، اپنی تفسیر کی چھٹی جلد میں لکھا کہ ادھر دور سے دیکھا کہ ام جمیل چلی آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر کا یہ صحابی پریشان ہوا، کہا یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے۔ پیغمبر نے پوچھا کون آ رہی ہے؟ کہا ام جمیل۔ فرمایا آ رہی ہے تو آنے دو۔ کہا آقا نقصان پہنچائے گی، اذیت کرے گی، توہین کرے گی، گستاخی کرے گی۔ پیغمبر نے فرمایا ابو بکر نقصان پہنچائے گی تب جب وہ مجھے دیکھے گی۔ کہا کیسے ممکن ہے کہ آپ پاس موجود ہو، آپ میرے سامنے کھڑے ہیں اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے؟ پیغمبر نے فرمایا دیر کس بات کی، ابھی دیکھ لینا کیا ہوتا ہے۔ اور چند لمحے گزرنے کے بعد جب ام جمیل پہنچی، دائنے ہاتھ میں خنجر تھا، بائیں ہاتھ میں پتھر اٹھایا ہوا، چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے، جھاڑ رہی ہے۔ کہا کہ اے ابو بکر کہاں ہے تمہارا صاحب محمد جو کہتا ہے کہ اللہ نے میرے متعلق قرآن میں سورہ اتارا، اگر کہیں مل جائے یہ خنجر میں اس کے سینے میں گھونپ دوں، یہ پتھر اس کے سر پہ دے ماروں۔ خوب غصہ کیا، توہین گستاخی کی، اور جب وہاں سے پلٹی اور رخصت ہوئی چلی گئی تو ابو بکر بڑے پیغمبر کی طرف عرض کیا یا رسول اللہ وہی ہوا جو آپ فرما رہے تھے کہ میں تو اسے نظر آ رہا تھا لیکن آپ اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ کے بھیجے ہوئے کسی نمائندے کی جان خطرے میں پڑ جائے تو اللہ موجود ہوتے ہوئے اسے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ تو اگر اللہ کے پہلے نمائندے کو موجود ہوتے ہوئے پروردگار دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل کر دے، اس میں چاہے تعجب نہیں، تو اگر اللہ اپنے آخری نمائندے کو موجود ہوتے ہوئے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دے، اس میں چاہے تعجب کیا ہے۔ آقا موجود ہیں، ہماری عبادات میں، ہماری عزاداریوں میں، ہمارے درمیان، ہمارے غموں میں شریک ہیں۔ یہاں تک کہ آیت اللہ موصل الحکیم بیان فرماتے ہیں، ان کے شاگرد نے بیان کیا، آیت اللہ موصل الحکیم اپنے زمانے کے عظیم الشان مرجع، یہ عظیم شخصیت یہ ہر سال کربلا میں عاشور کے موقع پر 10 محرم کو یہ ماتمی جلوس کی قیادت کرتے تھے۔ علماء کا ایک دستہ آگے آگے چلتا تھا اور ان سب کی قیادت آیت اللہ موصل الحکیم کرتے تھے، اور پیچھے ماتمی جوانوں کے دستے ہوتے تھے، وہ سینہ زنی کرتے تھے، سینہ کوبی کرتے تھے۔ ہر سال کئی سالوں سے یہ رواج جاری تھا۔ آپ کے شاگرد بیان کرتے کہ ایک مرتبہ آیت اللہ موصل الحکیم اپنے اس آگے کی صف سے نکلے، پیچھے مڑے اور آگے بڑھ کر جوانوں کے حلقے میں شامل ہوئے اور دونوں ہاتھوں سے سینہ زنی شروع کر دی، سر سے امامہ اتار دیا، سر سے عبا کندھوں سے اتار دی، اور جوانوں میں شامل ہو کر جس طرح سے جوان اپنے حلقے میں ماتم کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنا شروع کیا۔ کئی گھنٹے اسی طرح سے وارفتگی کے عالم میں گریا کرتے رہے، ماتم کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ماتمی جلوس اختتام کو پہنچا، آپ کے عزیز شاگرد حیرت سے بڑھے اور کسی ایک نے سوال کیا کہ آج تک ہم نے یہ منظر نہیں دیکھا، اس سے پہلے آپ ہمیشہ جلوس کی قیادت کیا کرتے تھے لیکن آج پہلی مرتبہ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ خود امامہ ابا اتار کر ان کے درمیان شامل ہو گئے۔ تو کیا جواب دیا؟ جواب دیا کہ پہلے میں تمہارے ساتھ آگے چل رہا تھا لیکن جب میں نے دیکھا کہ زمانے کا امام ان ماتمیوں کے درمیان کھڑے ہو کر سینہ کوبی کر رہے ہیں تو میں نے مناسب خیال نہیں کیا، میں بھی شامل ہو گیا۔ آقا موجود ہیں ہمارے درمیان، ہماری عبادات میں، عزاداریوں میں۔ ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے، امیر حج خدا کی طرف سے امام زمانہ ہیں، اس لیے اور نظر اگر نہیں آتے تو امام کی غیبت یہ کلی نہیں ہے، یہ نسبی ہے، سب کے لیے غائب نہیں ہے۔ برادر عزیز تشریف لا چکے، میں اسی جملے پر اپنی گفتگو سمیٹ دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ تفصیل امام کی بارادر گرامی سے متعلق اگر میں بات شروع کرتا تو شاید وہ تفصیلی گفتگو ہے، وہ پھر کبھی موقع ملے گا تو میں عرض کروں گا۔ میں میری عادت نہیں، مزاج نہیں کہ کسی کو انتظار کرواؤں جبکہ بات پڑھنے والے تشریف لا چکے۔ آقا موجود ہیں ہمارے درمیان، غیبت نسبی ہے۔ یہ کہنا کہ امام غائب ہے یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے، اس لیے جس طرح ایک چھوٹا بچہ بازار میں کسی مارکیٹ میں چل رہا ہے اپنے چچا کے ساتھ، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، اور رش کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے اس بچے کا ہاتھ اگر چھوٹ جائے اور رونا شروع کر دے، اپنے باپ سے، چچا سے، تایا سے الگ ہو جائے، وہ کوئی پوچھے کیا ہوا تو کیا جواب دیتا ہے کہ میرا باپ گم ہو گیا، میرا چچا گم ہو گیا، میرا تایا گم ہو گیا، وہ گم ہوئے کہ یہ گم ہو گیا، اس کا ہاتھ چھوٹا ہے یا اس کا ہاتھ چھوٹا ہے، اس کا ہاتھ چھوٹا ہے یہ گم ہو گیا۔ امام غائب نہیں ہے، امام ہمارے درمیان موجود ہے، ہماری آنکھوں پر پٹی ہے۔
ہمارے گناہ امام کی بھی اب اور ہمارے درمیان حائل ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے. اس لیے شیخ سعدی فرماتے کہ سعدی حجاب نیز تو آئینے پاک تاج. اے سعدی تیرے اور تیرے امام کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، صرف تیرا آئینہ قلب پاک ہونا چاہیے، تیرا دل پاک ہونا چاہیے. زنگار خورد چون نہ نمایت بے ہوئے دوست، کیونکہ تیرے آئینہ قلب کو زنگ لگ چکا ہے، یہ سینہ زنگ آلود ہو چکا ہے، اس لیے تجھے تیرے امام کی تصویر نظر نہیں آتی، تجھے تیرے امام کی زیارت نصیب نہیں ہوتی. ہمارے اور ہمارے امام کے درمیان اور کوئی فاصلہ نہیں ہے، خود ہماری ذات کا فاصلہ ہے، ہماری انا کا فاصلہ ہے، ہمارے گناہوں کا فاصلہ ہے، میں کا فاصلہ ہے. اگر اس میں کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے، جیسے حافظ کہتے ہیں کہ میان عاشق و معشوق ہیچ حائل نیست، عاشق اور معشوق کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے. میان عاشق و معشوق ہیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. اے حافظ تو خود حجاب بنا ہوئے اپنے اور امام زمانہ کے درمیان. اگر تو درمیان سے ہٹ جا، پھر دیکھ کیسے زیارت نہیں ہوتی ہے یوسف فاطمہ زہرا کی. اور آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزوں، امام کی زیارت کے لیے، امام کی قربت کے لیے، امام کی قربت کی شرف سے مشرف ہونے کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے، فقیہ ہونا شرط نہیں ہے، مرجع اور مجتہد ہونا شرط نہیں ہے، دل کی طہارت شرط ہے. اگر دل پاک ہے تو عام انسان بھی امام کی زیارت سے مشرف ہو سکتا ہے، اور اگر دل پاک نہیں ہے تو بڑے بڑے علماء، علم کے پہاڑ سمجھے جانے والی شخصیتیں، وہ بھی امام کی شرف سے مشرف نہیں ہو سکتے. یہ واقعہ جو میں نے سنا اپنے استاد شیخ محسن علی نجفی، جو کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے بغیر واسطے کے آیت اللہ خوئی سے، جو اپنے زمانے کے عظیم الشان مرجع تھے، ان کی زبان سے یہ واقعہ سنا کہ ایک مرتبہ آدھی رات کو آیت اللہ خوئی کہتے ہیں میں اٹھا نماز شب کے ارادے سے وضو کے لیے. جب اٹھا تو میں نے دیکھا کہ مدرسے کا جو خادم ہے، جو خاکروب ہے، جو طلباء کی خدمت پر معمور کرتا تھا، مدرسے کی وہ مسجد کی خدمت کرتا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کے کمرے سے روشنی چھن چھن کے باہر آ رہی ہے اور اس کے کمرے سے آوازیں آ رہی ہیں. میں نے خیال کیا شاید صدام کا کوئی جاسوس اس کے پاس بیٹھا ہے اور یہ علماء سے متعلق اور ہمارے مدرسے سے متعلق ان کو خبریں منتقل کر رہا ہے. اس لیے جب میں بیت الخلاء گیا تو میں نے دروازے کو مکمل طور پر بند نہیں کیا، نیم باہر رکھا، اور اس کونے سے میں دیکھتا رہا باہر کی طرف کہ کون دروازے سے باہر نکلتا ہے، اس کے حجرے سے باہر نکلتا ہے، لیکن کوئی باہر نہ آیا. یہاں تک کہ میں نے وضو کیا، اسی طرح سے بدستور باتوں کی آواز آ رہی تھی، روشنی محسوس ہو رہی تھی. یہاں تک کہ میں آگے بڑھا، میں نے طبق الباب کیا، دستک دی، دروازہ کھلا، باتوں کی آواز ختم ہو گئی، روشنی ختم ہو گئی. میں نے پوچھا کون تھا، اس نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی. میں نے کہا میں نے خود آواز سنی ہے، میں نے خود روشنی کو محسوس کیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کوئی موجود ہے کمرے کے اندر. تو اس نے کہا آیت اللہ خوئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ میرے حجرے میں صدام کا کوئی جاسوس آیا ہوا تھا اور میں جاسوسی کر رہا تھا، خیانت کر رہا تھا، تو ایسا ہرگز نہیں. میرے حجرے میں آقا امام زمانہ تشریف فرما تھے، اور آج پہلی مرتبہ تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے بھی آیا کرتے تھے. اور میرے ذمہ میں کچھ امور ہیں، جب تک وہ کام انجام نہ دے دوں اور جتنا وقت میں موجود ہوں، میں آپ راضی نہیں ہوں اور آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ یہ بات کسی اور سے نقل کریں. آیت اللہ خوئی کہتے میری چیخ نکل گئی کہ ایک عام فرد، ایک مدرسے کا خادم، میں اتنی سالوں سے درس پڑھا رہا ہوں، تفسیر لکھ رہا ہوں، فلم پڑھا رہا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں میرے شاگرد ہیں، آج تک مجھے یہ شرف حاصل نہیں ہوا، اور اس معمولی ایک عام خادم کو، مدرسے کی خدمت گزار جوان کو حاصل ہو گیا. دل پاک ہونا چاہیے، طہارت قلب شرط ہے. جب دل پاک ہو جائے، پروردگار یوسف فاطمہ کا قرب عطا کرتا ہے. کچھ بھی مانگے، کسی بھی امام سے مانگے، آپ علی سے مانگے، امام جعفر صادق سے توسل کریں، امام حسین سے مانگیں، یاد رکھیں جس امام سے بھی مانگیں گے آپ کا مسئلہ آپ کے زمانے کے امام کے پاس بھیجا جائے گا. میں نے اسماعیل بے نماز کی روایت پچھلے سال آپ کے سامنے بیان کی تھی، اب وقت نہیں شاید بیان کر دیتا، لیکن انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. پروردگار مجھے اور آپ کو آقا امام زمانہ کا قرب نصیب فرمائے، اور ہمارے وہ گناہ اور ہماری وہ غلطیاں اور ہماری وہ کوتاہیاں جو دیوار بن کر ہمارے اور ہمارے امام کے درمیان حائل ہیں، پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے. پروردگار آقا امام زمانہ کے صدقے میں تمام حاضرین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اور بانیان جشن کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرما. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ.